الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے آخری 7 رکوع ہیں اس پارے کے اندر، پھر اس کے بعد سورہ اعراف کے ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں اس پارے کے اندر 8ویں پارے میں۔ اب آ جائیں رکوع نمبر 14 پر۔ جس طریقے سے آخری ہم نے رکوع ختم کرا تھا کہ اکثریت جو ہے نا وہ حق کی وہ نہیں ہے، کہ اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی انسان کو۔ اس رکوع میں فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھایا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی۔ جس طریقے سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسلسل کہہ رہے تھے مشرکین مکہ آپ معجزہ دکھائیں معجزہ دکھائیں، لیکن اللہ رب العزت مسلسل اس کی تردید کرا جا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں نے معجزہ دکھا دیا تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی، اس کے بعد ہوگا کیا، یہ لوگ پھر میرے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ پھر رکوع نمبر 15 پر آ جائیں کہ خوش قسمت انسان کون ہے۔ فرمایا کہ اس رکوع میں اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی ہے جو غفلت میں پڑھ کر گویا مردہ تھا، کہ ایک شخص تھا، انسان تھا، شریعت آنے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے بالکل غفلت میں پڑا ہوا تھا، مردوں کی طرح۔ جس طریقے سے ذکر آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک جو شخص ہے جو ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کا، اس کی مثال ایسی ہے زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال گویا ایسی ہے کہ وہ مردہ ہے۔ فرمایا اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا کہ جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا جو علم ہے خود حاصل کرنا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اس کا مقصد اس کا تب پورا ہوگا جب میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتروں اور اپنا حق ادا کروں اس علم کا۔ اور آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مخالفین ہوتے ہیں نا، اگر جہاں پر حق آئے، شریعت آئے، کوئی نبی آئے، سب سے پہلے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو لانے والا ہے، یہ جو بیان کرنے والا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اس سے کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ چھن جائے گی، ہم جو حاکم بنے بیٹھے ہیں لوگوں پر وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر رکوع نمبر 16 پر آ جائیں کہ مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا، اب جس مسند پر ان کو بٹھایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ فیصلے کرتے لوگوں کے درمیان، لیکن انہوں نے اپنی جیب بھرنے کے چکر میں کیا کرا، غلط سلط فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ تو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے، آخرت سے ڈرانے والے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں اس دنیا کی زندگی نے غرق کر رکھا تھا، بالکل ہم اس دنیا کے اندر غرق ہو چکے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، بالکل جس طریقے سے آج حال ہو چکا ہے ہم سب کا۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم اپنے گرمان میں جا کے دیکھیں کس طریقے سے میں اس دنیا کے اندر غرق ہوا ہوں۔ یہ تو رمضان آ جاتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس میں ہم مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں دیکھیں میرا حال کیا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین کے جو پنڈت ہیں کھیتوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کر دیتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ کچھ جانور ان کو اللہ کے لیے کر دے اور کچھ کو اپنے معبودوں کے لیے، لیکن یہ ظالم ایسا کرتے تھے کہ اگر جو ان کے معبود ہیں ان کے لیے کم پڑ جاتی چیزیں جو اللہ رب العزت کا حصہ مختص کرتے اس میں سے نکال کر وہاں لگا دیتے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ کے لیے خالص کرے اس کو اللہ کے لیے رہنے دیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے،
اللہ رب العزت کے حصے میں سے نکال کر اپنے جو بت تھے اس کے اندر لگا دیتے. پھر فرمایا رکو نمبر 17 پر کہ خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں. اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی کھڑا کرنے والا نہیں ہے. ایک پودا ہوتا ہے, اس کو ہم لگاتے ہیں, اس کا بیج ہم لگاتے ہیں, کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, کوئی سہارا نہیں ہوتا. کون کھڑے کرنے والی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی. انگور دیکھیں نا, ہم نے انگوروں کی جو بیل ہوتی ہے کس طریقے سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, کتنی بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی انسانوں کے لیے. لیکن میں ہی اتنا بڑا غافل ہوں, میں سمجھتا نہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا رکو نمبر 18 پر کہ اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی کے اندر ہے. کل قیامت کا دن ہوگا نا, لوگ کہیں گے کہ اللہ تیرے ذمہ تھی ساری چیزیں, اگر تو چاہتا ہدایت ہم پا جاتے, تو نے نہیں چاہا تو اس لیے ہم نے نہیں پائی. لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی نفی کرتے ہوئے فرما دیا جو میں نے یہ رسول مبعوث کرے ہیں, انبیاء کو میں نے بھیجا تھا, ان کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اس کے رب کی بندگی پر لگائیں. لیکن تم لوگوں نے کفر کرا, میرے انبیاء کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, اور پھر آج میرے سامنے حجتیں پیش کرتے ہو. تو اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء حرام کر دی گئیں. مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے تھے. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے میں نے. اللہ نے جو عقل دی ہے یہ سوچنے کے لیے دی ہے نا. بزنس مین ہوتے ہیں نا, کاروباری ہوتے ہیں, اگر وہ دیکھتے ہیں دماغ لڑاتے ہر چیز میں, یار مجھے یہاں نفع نہیں ہو رہا, میں یہاں پیسہ نہیں لگاؤں گا یہاں پہ. جب دین کا معاملہ آتا ہے پھر میری اور آپ کی عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں. سوچنے والی بات ہے, فکر والی بات ہے. جب دین کے معاملات آتے ہیں اس میں بالکل کوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ نہیں جی بس جو بھی کر رہے ہیں مولوی صاحب نے کرنا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کرنا ہی نہیں ہے. میں جس طریقے سے پیدا ہوا ہوں, جس طریقے سے آیا ہوں, جاہل, میں نے جاہل ہی رہنا اور جاہل ہی مرنا ہے, یہ میں نے ٹھان لیا ہے بس. اب تو آج سے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں اس چیز کا عہد کریں انشاءاللہ کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آئی, زور سے بولیں انشاءاللہ. کل بتایا نا میں نے کہ ایسے علماء سے علم حاصل کریں جو اپنے علم کے اندر, اس قرآن اور حدیث کے علم کے اندر راسخ ہیں, بالکل الراسخون فی العلم. تو ایسے علماء کے پاس جائیں, علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں, ان سے علم سیکھیں, اور علم ہمیشہ یاد رکھیں. ایسی گھر پہ بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا ہے کہ بس آپ نے یوٹیوب کھولی, اس میں سرچ کرا اور کرنا پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. نہیں, امام ابن باز سے غالباً یا ابن عثیمین رحمہم اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ سیلف اسٹڈی کرتا ہے, صرف اور صرف قرآن و حدیث کی سیلف اسٹڈی کرتا ہے, اس کو خود سے پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہے کہا کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے. جاہل ہے کیوں بھائی؟ فرمایا کہ جو اقوال ہیں, جو چیزیں ہیں, قرآن کی تفاسیر ہیں, احادیث کی تشریحات ہیں, اس کی شروحات ہیں, وہ ایسی سمجھ لے گا. لازماً قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑے گی انسان کو. تو اس کے لیے چاہیے کہ ایسے علماء کا انتخاب کریں جو اپنے اپنے علم کے اندر راسخ ہوں. آج کل الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے علماء موجود ہیں. آپ جامعہ بکر چلے ہیں, جامعہ ستاریہ چلے ہیں, جامعہ درسات چلے ہیں, معہد السلفی چلے ہیں, جوہر کے اندر ہے, بہت بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. جامعہ بکر میں شیخ ابو عبد المجید صاحب ہیں, حافظ شریف صاحب ہیں. ایک ہمارے استاد ہوتے تھے شیخ ایاس رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے اور ان کی قبر کو روشن و منور کر دے. بڑے ہی ماشاءاللہ سادہ بندے تھے, بہت اچھے انسان تھے. تو جامع بکر میں آپ جائیں, جامع درسات میں آپ جائیں, ستاریہ میں جا کے دیکھیں, علماء سے ملیں, ان سے رابطے کریں, ان کی مجالس میں جا کے بیٹھیں, دروس میں جا کے بیٹھیں, تبھی یہ علم حاصل ہوگا. ورنہ تو اگر ایسی گھر میں بیٹھے رہے تو پھر زندگی تو گزر ہی جاتی ہے ہر کسی کی, میرے اور آپ کی بھی ایسی گزر جائے گی. رکوع نمبر 19 پہ آئیں کہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات کیا تھی. اس رکوع میں اسلام کے معاشرتی تعلیمات کا بیان کیا گیا کہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, 1, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, 2, مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو,
کہ اگر بچے پیدا ہو گئے، شادی تو چلو ہو گئی ہے اللہ اللہ کر کے، اگر اولاد پیدا ہوگی تو بھائی یہ کھائے گی کہاں سے؟ تمہارے ماں باپ بھی تھے نا، انہوں نے بھی پیدا کرا نا، اللہ نے ان سے پیدا کروایا، تمہیں کہاں سے کھلوایا؟ جہاں سے تم نے کہا ہے وہیں سے وہ لوگ کھائیں گے۔ تو اس ڈر سے کہ اولاد آ جائے گی، ایک فرد بڑھ جائے گا، قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو۔ اور یہی بات پھر شادی کی اس پہ بھی آتی ہے بند، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب تک اچھی کوئی نوکری نہیں ہوگی میں بھائی شادی نہیں کروں گا، اسٹیبل نہیں ہوں میں۔ بھائی اسٹیبلٹی کس چیز کی؟ کس چیز کی اسٹیبلٹی چاہیے؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے جوان کر دیا، بس اللہ توکل کریں، ہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، کوشش میں لگے رہیں۔ جتنی آپ کوشش کریں گے اللہ رب العزت صرف اور صرف بندے کی کوشش دیکھتا ہے بس۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ میرا بندہ بس بالکل پرفیکٹ بن جائے، نہیں، اللہ تو کوششوں کو دیکھتے ہیں اور اسی میں انسان کو پھر عطا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، ہر بے حیائی سے، چاہے وہ باطن کے اندر ہو یا ظاہر کے اندر ہو۔ اب میں اپنے آپ کا محاسبہ کر لوں کہ میں کتنا بے حیا ہوں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کہ ظاہر کے جو میرے گناہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں اور باطن کے گناہ کیسے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ جس شخص کا باطن سنور جاتا ہے نا، جس کی خلوتیں سنور جاتی ہیں، سمجھ لیں وہ شخص کامیاب ہے۔ جس کی خلوتیں نہیں سنورتی، بھلے سے ظاہر کے اندر وہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، ایام 20 کے روزے رکھنے والا ہو، پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے والا ہو، جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے نا بالکل، اس کے معاملات بڑے کٹھن ہیں، بہت کٹھن ہیں اس کے معاملات۔ اور جس کے باطن اور ظاہر دونوں بالکل ایک طریقے سے ہیں، جس طریقے سے باطن کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے اسی طریقے سے ظاہر میں بھی ڈرتا ہے، وہ کامیاب شخص سے پھر یاد رکھیں۔ کیونکہ جس شخص کو خلوت میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی نصیب ہو گیا نا، وہ شخص کامیاب ہے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا باطن سنوارنے کی کیا فرمائے؟ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، جیسے ہم پچھلے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسلمان کو قتل نہ کرے۔ سب سے بڑا جرم ہے یہ، کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے بھائی کو ایذا پہنچانا، اس کو کوئی غلط بات کہنا، اس کو گالی دینا۔ پھر فرمایا یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یہ بڑی نازک چیز ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کو کسی نے یتیم کا وارث بنا دیا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ نظریں نہیں گڑانی، اس پہ نظریں نہیں جمانی کہ یار وہ جب ہوگا سو ہوگا، میں بھی کھا لیتا ہوں، کھا پی کے ختم کر دوں، نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو، اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کہ قرآن حکیم کو کس نیت سے سمجھ کے کہ میں اس سے ہدایت حاصل کر لوں، اس کی پیروی میں کرنے لگوں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ابھی یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اولادوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک واقعہ آیا تھا نا، پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا تھا، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، کس وجہ سے بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور ناحق مال بھی ہم کھاتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہم کرتے ہیں۔ ابھی کل سورت پارہ میں گزرا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تین طریقوں سے انسانوں پر عذاب نازل کرا اس دنیا میں، ایک تو آسمان سے، پھر زمین سے، پھر فرقہ واریت میں۔ اور اب یہ چیزیں آ گئیں، اسلام کی جو معاشرتی اہمیت ہے، جو بنیادیں ہیں، وہ ہم نے کھوکھلی کر دی ہیں بالکل، اس کے اندر ہم بالکل زیرو ہو گئے، صفر، بالکل صفر ہو چکے ہیں۔ اب اس کو صحیح کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے میں کروں گا اور آپ کریں گے۔ ہم ان کو کیوں دیکھیں جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ میں اسٹارٹ کر دوں نا، میں کرنا شروع کر دوں۔ اگر میں کرنا شروع کروں گا، میں اپنے گھر سے دعوت دینا شروع کروں، میرے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سب کو میں دعوت دیتا رہوں۔ چلیں بھائی بہنوں کو بھی ہٹا دیں، ماں باپ تو ہوتے ہیں نا انسان کے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کریں گے، بیوی بچوں کو سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھائیں، اس طریقے سے گھر کے اندر ماحول، کیونکہ معاشرے جو ہے نا اسی طریقے سے بنتے ہیں، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، سب کے گھر ہے، یہ معاشرہ تو ہے اور کیا ہے۔ رکوع نمبر 20 سیدھا راستہ کیا ہے؟
فرمایا اس رکوع میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز. صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کری، اس کی عملی مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، کہ جنہوں نے ہر محبت کو مقدم رکھا. کس کی محبت پہ؟ اللہ رب العزت کی محبت پہ. ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیا، کنبے قبیلے کو بھی قربان کر دیا کہ میرا رب اس سے بس راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور اس چیز کو، اس حدیث کو یاد رکھا کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز ہی نہیں ہے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع ہو جائے. اور یہ مسلمانوں اور مومنین کا شیوا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ وہ بیٹھے رہیں، جمے رہیں. بلکہ وہ لوگ تو یہ کرتے ہیں، وہاں سے اٹھ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں. کسی سے چو چرا کچھ نہیں کرنی. لوگ خود سمجھ جائیں گے سمجھدار ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال آ جاتی ہے، شادی بیاہ کے معاملات آ جاتے ہیں. کس طریقے سے مخلوط محافل ہوتی ہیں، مکس گیدرنگس ہوتی ہیں. ہم داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہیں ہماری، ٹوپی میں پہنتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے کو جانا اسی مکس گیدرنگ کے اندر ہے. مزہ ہی نہیں آئے گا نا مجھے. جب تک میں چھچور پن نہیں کروں گا مزہ نہیں آئے گا مجھے. معذرت کے ساتھ ہم چھچورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم چھچورے ہو چکے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. جہاں پہ دیکھیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. سارے معاملات ہم کر لیتے ہیں، پھر اینڈ میں کیا آ جاتا ہے؟ یار برکت نہیں ہے زندگی کے اندر. بھائی برکت ہوگی کیسے؟ تو نے اپنی شروعات ہی بے برکتی سے کری ہے. اور اللہ رب العزت سے پھر مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو برکت دے، برکت دے. برکت کیسے ہوگی جب میں نے بنیاد ہی حرام کے اوپر ڈالی ہے؟ تو میری برکت کیسے آئے گی؟ اپنی بنیاد کو مضبوط کریں. اللہ رب العزت اور اس کے نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی شادی بیاہ کو لے کر آئیں. موت میت کو ان کے مطابق لے کر آئیں، جب جا کے برکتیں نازل ہوں گی. تو اللہ نے فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اس ایک اللہ رب العزت کے لیے. لا شریک لہو، اس کے علاوہ تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہی اس چیز کا دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں سب سے پہلا مسلمان ہونے والا. کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، میرا اوڑھنا ہو، میرا بچھونا ہو، بس کیا ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات ہو. اللہ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا اور اسی میں ہمارا امتحان ہے. بس میں نے فرمایا تھا نا پچھلے اس میں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ کیا یہ دنیا؟ بتائیں ذرا. ہے سرائے خانہ، صحیح ہے. چلیں گاڑی اردو بولی بڑی آپ نے. اور بھائی بتایا تھا نا یہ دنیا ہے کیا؟ فانی تو ہے ہی. کیا ہے؟ دار العمل ہے. دنیا تو ہے ہی فانی. دار العمل اور دار الامتحان ہے یہ دنیا. اس لیے تو آیات آئی نا، اللہ نے ہمیں زمین دی ہے تو کس لیے دی؟ امتحان کے لیے. یہ ایک پیپر ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور ایسا پیپر ہے جس کے تمام جوابات بھی موجود ہیں یہیں پر ہی. اوپن بک پیپر کا نام سنا آپ نے؟ بڑی بڑی جو ڈگریاں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر ہوتا ہے جا کے یہ پیپر. اوپن بک پڑھی ہوتی ہے پوری ایسی، اس کے اندر سے پیپر ہوتا ہے. پوری بک میں سوالات آئے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بک پڑھی، آپ دیکھتے لکھتے رہیں. تو بھائی یہ اوپن بک پیپر ہے بالکل. اب میرے اور آپ کے اوپر ہے میں کس طریقے سے اس کو حل کرتا ہوں. فرمایا اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی اور غفاری کے مستحق ٹھہریں گے. اگر اللہ کی رب العزت کی بندگی کری تو بڑا غفور رحیم ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے عذاب سے شدید 2 4 ہوں گے. اللہ سے دعا کر اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.